الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق اللہ العظیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کریں یا عمرہ کریں تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائیں، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کریں تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے. محترم بھائیو سے بزرگوں، ورثہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مصائب کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر صبر کرنے کی اور صبر سے کام لینے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، جب کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آ جائے اور کوئی تقدیر کا فیصلہ ہماری راستے کی رکاوٹیں بنے تو ہم صبر سے کام لیں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. اور صبر کرنے والوں کے متعلق کیا خصوصی عنایتیں ہیں اس کو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ تین بڑی نعمتیں ہیں، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اس آیت میں صبر کرنے والوں کے لیے تین بڑی نعمتیں اور اس کی رحمتیں اور اللہ کی عنایتیں بیان فرمائی ہیں. اور مفسرین نے اسی آیت کے ماتحت یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تکلیف کے اوپر جب بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ وہ اور صبر کرتا ہے، شکایتیں نہیں کرتا، چاہے وہ حالات یہیں سے بھی آئے ہوں، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ جو عنایتیں ہیں کہ ایک تو اس کے اوپر اللہ کی خصوصی عنایت اس کی طرف، یعنی خاص اللہ کی عنایت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. بعض مفسرین نے اس رحمتوں کو اللہ کے نعمتوں سے تعبیر کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص قسم کی نعمت اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. اور تیسرا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے اور اس کو سیدھے راستے پر سنبھالتا ہے. بعض مفسرین نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جو آدمی صبر سے کام لیتا ہے اپنے امور کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر سنبھالے رکھتا ہے، اس کو بھٹکنے نہیں دیتے، ادھر ادھر جانے نہیں دیتے، بس ایک کسی طرح سیدھے راستے پر رہے اور وہاں سے کامیاب ہو جائے. اور لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی مصیبت میں، اس لیے میں نے ایک روایت حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب وہ روایت ہم نے گزشتہ بھی پڑھی تھی کہ گھر کے اندر ہمارا دیا جو تھا، وہ جو کینڈل تھا، وہ نائٹ لیمپ جو تھا وہ تیل سے جلتا تھا اس زمانے کے اندر، وہ ختم بند ہو گیا، بجھ گیا. تو حضور کی زبان سے فوراً یہ کلمات نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے سوال کیا، رسول اللہ کیا یہ وہ موقع ہے کہ اس موقع پر بھی انا للہ پڑھنا چاہیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ ہر وہ چیز جو کسی مومن کو ناگوار گزرے، اس کو ناپسند گزرے، یا اس کو صدمہ پہنچائے، یا اس کو نقصان پہنچائے، اس کو تکلیف پہنچائے، وہ اس کے لیے مصیبت ہے. اور اس موقع پر اگر وہ صبر کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو وہ ان اجر کا مستحق ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انا للہ پڑھا کہ یہ ہر اس جو مسلمان کو اور مومن کو ہر وہ چیز جو اس کو ناگوار گزرتی ہیں وہ اس کے لیے مصیبت ہے، اور اس موقع پر یہ پڑھنا چاہیے. تو یہ باتیں گزشتہ آیت کے متعلق تھی. اس کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ نامی دو پہاڑوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے دو اعتبار سے ہے. ایک تو یہ کہ ہم نے جب ایک آیت نمبر 125 میں جب ہم پڑھ کے آئے تھے، یا اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ تو ہمیں ہمارے عبادت کرنے کے طریقے سکھا، ہماری عبادتوں کے طریقے ہمیں اس کے متعلق ہم نے بات گزشتہ کی ہے. تو وہاں جو اللہ سے یہ دعا کی گئی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا،
کہ اللہ ہم کو ہماری عبادت کے، ہماری حج ادا کرنے کے یا تجھے راضی کرنے کے جو طریقے ہیں، جو ویز ہیں، جو ورشپ جو طریقے ہیں، وہ ہمیں سکھا دیجئے۔ تو ایک تو اس کے ذہن کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے اندر جب حج ادا کیا جاتا تھا، ان کے زمانے کے اندر، ان کی قوم کے اندر، ان کے نیشن کے اندر، ان کی امت کے اندر جب حج کا فریضہ انجام دیا جاتا تھا تو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کو واجب اور لازم قرار دیا تھا اس زمانے کے اندر بھی۔ تو ایک تو اس کے عنوان سے اس کو بیان فرمایا ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم السلام کے زمانے کے اندر جو دینی شعائر تھے اس زمانے کے، اس میں صفا مروہ کا بھی ایک مقام تھا، اس کو بھی دینی شعائر میں شمار کیا۔ دینی شعائر کیا تھا اس کو آئندہ تھوڑی دیر کے بعد سمجھتے ہیں۔ دوسری استعمال سے اس آیت کا پہلے والے تعلق اس اعتبار سے مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ ابھی اس سے پہلے والی آیتوں کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ترغیب دیا، ان کو حکم دیا ہوا ہے مصائب کے اوپر صبر کرنے کا۔ آپ کو مصیبتیں پہنچ رہی ہے، پریشانیاں پہنچ رہی، صبر کریں۔ اور صفا مروہ جو وجود میں آیا، اس کی سعی کرنا، اس کے درمیان دوڑنا بھاگنا جو وجود میں آیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجر علیہ السلام کے ذریعے سے، جو آپ کے پانی کی تلاش کرنا دوڑے تھے ادھر سے ادھر۔ اور یہ واقعہ ہر ایک مسلمان کو معلوم ہوتا ہے، ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ اسی سے وہ جمجم وجود میں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کے بعد وہ اپنے احوال کو اللہ کی طرف حوالے کر دیتا ہے تو اللہ کسی نصرت مدد فرماتا ہے۔ حضرت حاجرہ جب وہ پانی کی تلاش میں دوڑی ہیں اور پھر اس کی کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ اس کے سر کے طفیل میں اللہ رب العزت نے پھر زمزم کا پانی دیا ہے، زمزم کا پانی ابلنے لگا، تو یہ اللہ کی طرف سے نصرت مدد ہے صبر کرنے کے بنیاد پر۔ مفسرین اس بات کو بھی نقل فرمایا۔ لیکن اسی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر یہ پلورل ورژن ہے، یہ جمع ورژن ہے، یہ بہووچن ہے۔ اس کا سنگولر جو معنی ہے، اس کا جو واحد ہے وہ سعیرتن کے معنی میں آتا ہے۔ اور سعیرتن عربی زبان کے اندر جو اس کا معنی ہوتا ہے، سعیرتن کا جو ڈکشنری میننگ ہے، جو لغوی معنی ہے، وہ کسی چیز کے نشان کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا ہوتا ہے نا، کبھی وہ کسی سٹی میں جانا ہے تو وہاں کے بارے میں جو نشان لگایا جاتا ہے کہ یہاں سے رائٹ ٹرن لیا جائے، جو ہمارے سائنس لگائے جاتے ہیں ہائی وے کے اوپر، یا کسی طرح سائنس بورڈ لگائے جاتے ہیں کہ بھائی یہ فلانا اسکول جانا تو یہ راستہ یہاں سے ہے، اتنے کلومیٹر دور ہیں، جو ہمارا جو سائنس لگائے، تو اس کو عربی زبان کے اندر جو کسی چیز کا ایڈریس کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو بتلانا ہوتا ہے، یا کسی چیز کی طرف رہنمائی کرنی ہوتی ہے، کوئی راستہ بتلانا ہوتا ہے، اس کی نشانی بیان کرنی ہوتی ہے، تو سعیرتن اس کو کہا جاتا ہے۔ جب وہ نشانیاں لگائی جاتی ہیں، جو پوسٹرز لگائے جاتے ہیں، اتنے کلومیٹر دور ہیں، اتنی اسپیڈ پہ آپ کو گاڑی چلانی ہے، اور یہ اس کو شعیرہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اور اسی کی جمع اس کا پلورل ورژن شعائر ہیں، نشانیاں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے۔ کیا مطلب شعائر کا؟ اللہ رب العزت نے شریعت اسلامیہ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی بیان فرمائی ہے کہ جب آدمی صرف اس کو دیکھتا ہے اس کے تصور سے، فوراً آدمی کا تصور، آدمی کے ذہن میں یا تو اسلام کا تصور آتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا تصور آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہاں سے گزر رہا ہے، اس نے مسجد کو دیکھا، اس مسجد کی عمارت کو دیکھ کر اس کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ وہ یہ تو یہ اسلام کی عبادت گاہ ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، تو اللہ کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے۔ تو یہ اس کو شعیرہ کہا جائے گا، اس کو شاعر کہا جائے گا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں زمین کے اوپر۔ ایک آدمی نے اسلامی لباس پہنا ہوا ہے، شرعی لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ چل رہا ہے ڈاؤن ٹاؤن کے اندر، کسی آدمی نے دیکھا تو یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے لباس سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو ایسی بہت سی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھی ہے، بتا رکھی ہیں، کہ اس کو دیکھنے کے بعد آدمی کا تصور فوراً اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جیسے آدمی کعبہ شریف کو دیکھتا ہے، فوراً آدمی کو اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ کسی دیندار آدمی کو دیکھتا ہے، فوراً اللہ کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو خاص بیان کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں شعائر ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشان۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس صفا مروہ کو متعین فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ نامی جو یہ پہاڑ ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شائنس میں سے ہیں، اور اللہ کی علامتوں میں سے ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جب آدمی صفا کو دیکھے اللہ یاد آ جائے، جب آدمی مروہ کو دیکھے اللہ یاد آ جائے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج جو لوگ جاتے ہیں صفا مروہ کے اوپر تو ان کا وقت عبادتوں میں 5% گزرتا ہے، 95% ان کا وقت موبائل میں گزرتا ہے۔ یا تو وہ اپنے سیلفی بنا لے رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اب تو بلاگز بنائے جا رہے ہیں وہاں پہ، لوگ یوٹیوب چینل چلائی جا رہی ہے عمرے کے دوران اور حج کے دوران، اور اس طرح کے خرافات میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ پھر آدمی یہ تصور کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ یہ حج، یہ عمرہ،
میری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے، میرے اندر تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے، میرے اندر اللہ کے احکامات کی ویلیو اور قدردانی پیدا ہو جائے، تو ان عبادتوں کو کیا اس لیول سے، اس ٹیمپریچر سے ادا بھی کیا گیا یا نہیں ہے؟ آدمی اس کو چیک کریں. خیر کسی اور طرف جانا نہیں چاہتا میں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں بیان فرمایا. لیکن اگر آیت کا دیکھیں، ان صفا کا جو لفظ عربی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے وہ چٹان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو راک کی بڑی چٹان جو ہوتی ہیں اس کو عربی زبان کے اندر صفا کہا جاتا ہے. اور اسی سے یہ مکہ مکرمہ کے اندر جو کعبہ شریف کے اندر جو قریب کا جو پہاڑ ہے، دور کا نہیں، قریب کا، اس کو صفا نام دیا گیا ہے، اس کو صفا کہا جاتا ہے. اور اسی طرح مروہ جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر، مروہ کا معنی چکنا پتھر کے ہوتا ہے. جو چکنا پتھر جو ہوتا ہے نا اس کو مروہ کہا جاتا ہے. اور اسی سے اللہ رب العزت نے اس کو جو دوسرا پہاڑ جو دور ہیں جس کے ہم دوڑ کے جاتے ہیں پہلے چکر کے اندر جہاں پہنچتے ہیں، اس کو مروہ کا نام دیا گیا ہے. اور علامہ طبری علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں بات ارشاد فرمائی اس آیت کے ماتحت کہ اللہ رب العزت نے صفا المروہ کا جب تذکیرہ فرمایا قرآن شریف کی اس آیت کا، ان الصفا والمروہ تھا، تو قرآن شریف میں آپ دیکھو کہ وہاں پہ الف لام لگایا گیا ہے. صفا کے نام سے پہلے الف لام ہے، مروہ کے نام سے پہلے الف لام ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صفا سے ہر وہ چٹان مراد نہیں ہے جو دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہو، یا مروہ سے ہر وہ چکنا پتھر مراد نہیں ہے جہاں دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہو، بلکہ وہ خاص پہاڑ مراد ہیں جن کا نام صفا اور مروہ رکھا گیا ہے، جن کا نام صفا اور مروہ رکھا گیا ہے. تو دنیا کے اندر جو بھی چٹان مل جائے وہ اللہ کی نشانی، اللہ کا شاعر بن گیا. دنیا کے اندر جو بھی چکنا پتھر مل جائے وہ اللہ کا شاعر، اللہ کا نشان کہ نہیں. وہ خاص پہاڑ جس کے بارے میں صفا قرآن شریف میں بیان کیا ہوا ہے، جس کا نام صفا رکھا گیا ہے، اور وہ خاص پہاڑ جس کا نام مروہ رکھا گیا ہے، ان دو پہاڑوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی علامت ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. تو ان کے متعلق یہ بات بیان فرمائی گئی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیوں فرمایا، اس کو کیوں یہاں پہ بیان فرمایا، اس آیت کے اس موقع پہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تو اگر ہم سوچیں اسلام آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا ہے، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت باقی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. اس کے دوران لمبا چوڑا زمانہ تھا، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکے طفیل میں لوگ حج کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا. ان کی زمانے سے، ان کے نیشن سے، ان کے امت سے لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے اور حج کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر جب ان کا حج فرض کیا گیا تھا تو اس میں بھی صفا مروہ کی سعی تھی، لازم تھی، لوگ اس میں بھی سعی کرتے تھے. علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بروایت شعبی اس بات کو نقل فرمایا ہے، اور بہت سے علماء نے جیسے علامہ ابن ہشام علیہ الرحمہ نے اس بات کو تاریخ روایت بیان کیا ہوا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ عرب کے جو قبائل تھے، کفار عرب جو تھے، یا کفار مکہ جو تھے، یا کفار عرب جو تھے، وہ ان صفا مروہ خاص طور پر مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے جب وہ حج کے لیے آتے تھے، ابھی تک مسلمان نہیں، اسلام نہیں آیا ابھی تک، جب وہ حج کے لیے آتے تھے تو وہ صفا مروہ کی سعی کو ہلکا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے. حضرت عائشہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے، حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں ان کے بارے میں کہ وہ صفا مروہ کی سعی کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے، اور وہ وادی قدئی کے اندر جا کر ایک منات نام ایک بوت تھا، وہاں جا کر وہ احرام پہنتے تھے، پھر وہ حج کے لیے آتے تھے. وادی قدئی، قدئی نام تو ہم نے بہت سے سنا ہوگا، جو لوگ وہاں رہنے کے عادی ہیں، وہ ابھی بھی لوگ اس کو قدئی یا قبئی کہتے ہیں اس علاقے کو. تو وہاں ایک بوت موجود تھا، تو مدینہ منورہ کے لوگ وہاں جا کر احرام پہنتے تھے اور پھر حج کے لیے آتے تھے، اور صفا مروہ کی سعی کو وہ بحیثیت سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے اور کرتے نہیں تھے، سو اگنور کرتے تھے. ایک تو معاملہ ان کا تھا. باقی عرب کے لوگوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ صفا اور مروہ کے اوپر ایک ایک بت رکھا ہوا تھا. صفا کے اوپر اساف نامی ایک بت رکھا ہوا تھا، اور مروہ کے اوپر نائلہ نامی ایک بت رکھا ہوا تھا. نائلہ نام یہ عورت کا نام ہوتا ہے، تو وہ ایک بت رکھا ہوا تھا. اس کے متعلق علامہ ابن کثیر علیہ الرحمٰن نے اپنی تفسیر کے بعد بروایت شعبی بیان فرمائی ہے کہ کچھ قبیلہ جرہم، گزشتہ زمانوں کے اندر قبیلہ جرہم کے لوگ، یا ایک روایت کے مطابق یمن کے لوگ، اس میں سے ایک جینس، ایک مرد اور ایک عورت، جس کو اساف نام تھا مرد کا اور عورت کا نام نائلہ تھا، وہ دونوں حج کے لیے آئے تھے، یا وہ دونوں مکہ آئے تھے، اور نعوذ باللہ ان لوگوں نے کعبہ شریف کی عمارت کے اندر زنا کیا تھا. اس عمارت کے اندر جو کعبہ شریف ہے، معاذ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو ابن ہشام نے اس کو تاریخ روایت میں شمار کیا. خیر علامہ ابن کثیر علیہ الرحمٰن نے اس کو روایت شعبی نقل فرمایا. تو انہوں نے اس کو کعبہ شریف کی عمارت کے اندر زنا کیا تھا، اس اساف نے اور نائلہ نے.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب یہ آیا کہ ان کو بت بنا دیا، ان کو پتھر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو آن دا اسپاٹ ان کو پتھر بنا دیا گیا۔ جب قریش مکہ نے، جب وہاں کے لوکل لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ بت بن چکے ہیں، یہ اندر پتھر بن چکے ہیں، تو ان کی مورتیوں کو نکال کر جو پہاڑ قریب میں تھا صفا، وہاں پر رکھ دیا دونوں کو، لوگوں کی عبرت کے لیے، کہ لوگ جا کے دیکھیں، کہ اس کو اونچی جگہ پہ رکھیں تاکہ لوگ دیکھیں۔ اور سب سے نزدیک اونچی جگہ تھی وہ صفا نامی پہاڑ تھا، اس کو صفا پہاڑ کے اوپر رکھ دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور لوگ اس کو دیکھ کر عبرت لیں۔ پھر کچھ زمانے کے بعد وہاں سے اساف نامی جو مرد کا جو بت تھا اس کو وہیں رکھا، اور اس کے علاوہ جو نائلہ کا جو آئیڈل تھا، جو بت تھا، اس کو وہاں سے مروہ پہ اس کو ٹرانسفر کر دیا، اس کو وہاں پہ رکھ دیا تاکہ لوگ مروہ کو اگنور نہ کریں، وہاں پہ بھی جا کے اس کو دیکھیں۔ تو لوگ اس کو ابتدائی زمانے کے لوگ اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اللہ کا عذاب سمجھ کے دیکھتے تھے، لیکن کتابوں کے علماء نے لکھا ہے جیسے جیسے زمانہ گیا، زمانہ جاتا گیا، بعد والے لوگ اپنے اگلے والے بعد والوں کو نصیحت اور واعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، ان کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش مکہ کے لوگ ان دونوں بتوں کی عبادت کرنے لگے، ان کو خدا سمجھ بیٹھے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ اب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں حج کے اندر صفا مروہ کی سعی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ صفا پہ جا کے اساف کی نعوذ باللہ عبادت کی جاوے اور مروہ پہ جا کے نائلہ کی نعوذ باللہ عبادت کی جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ عرب کے قبائل کی ذہنیت بن چکی تھی کہ یہ جو ہمیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی جو ملت کرنا، جو ہم کو صفا مروہ کی سعی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ان دو بتوں کی عبادت کے لیے ہے۔ اب یہ زمانہ سارا چلا گیا، اسلام کا عروج ہوا اور اسلام نے آنے کے ساتھ سارے بتوں کو صاف ستھرا کیا، مکہ فتح ہو چکا ہے اور حضور حج کے لیے تشریف لے گئے، حج فرض ہو چکا ہے۔ تو اب صفا مروہ کا حکم دیا جا رہا ہے، تو صحابہ کے ذہن کے اندر سوال ہو رہا ہے کہ یہ تو ہم زمانہ جاہلیت کے اندر، یعنی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب لوگ صفا مروہ کی سعی کرتے تھے ان بتوں کی عبادت کے لیے، اب اسلام بھی ان کی صفا مروہ کی سعی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یعنی یہ جو شرکیانہ جو فعل تھا کفار مشرکین کا، اور یہ جو اللہ کے ساتھ پارٹنر اور شریک ٹھہرانے کا جو عمل تھا، وہ اتنا معروف اور مشہور ہو چکا تھا کہ جو اس کی حقیقت تھی، حقیقت کیا تھی کہ صفا مروہ کی سعی کا حکم اللہ رب العزت نے پہلے سے حضرت ابراہیم السلام کی ملت میں دیا ہوا تھا، وہ اصل حکم چھپ چکا تھا، وہ اصل حکم دب چکا تھا اور باطل اس کے اوپر غالب آ چکا تھا۔ آج کل یہی ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں شریعت کے وہ قوانین کو اتنا توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور ایسا کھلونا بنا دیا جاتا ہے اور اتنی چکنی چوپڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ آدمی کے اوپر جو دوسری چیزیں ہیں جو اس کے مخالف ہے وہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں، اور آدمی اصل حکم کو بھول ہی جاتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے کہ اچھا یہ بھی چیز تھی، یہ تو میرے ذہن میں تھی نہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ کیا اس کا صفا مروہ کی صحیح اسلام بھی اس کا حکم دے رہا ہے؟ یہ تو زمانہ جاہلیت کی علامت تھی، اس کے شاعر میں سے تھا۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ کوئی جاہلیت کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، اب آگے آیت سنیں، اللہ تعالیٰ فرما دے فمن حج البیت او اعتمر، چنانچہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، ان دونوں کا چکر لگائے۔ یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، آپ کے ذہنوں کے اندر، آپ کے خیالات کے اندر اور آپ کے تصور کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرنا یا اس کے دوران دوڑنا یہ جاہلیت کی رسوم ہے یا اس کا رواج ہے، تو اپنے ذہنوں کو صاف کر دیں کہ یہ کفار مشرکین نے اپنی طرف سے نئی بات گڑھ لی تھی، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو لوگ حج کے لیے جائیں اور جو لوگ عمرے کے لیے جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، دوڑے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک بات یہ بات یہاں سے کلیئر ہو گئی۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمایا فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے جو صفا مروہ کے درمیان دوڑ کا چکر لگائیں۔ اور جہاں کہیں بھی اس طرح کے عبارت اور اس طرح کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، وہاں سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس کا مرتبہ، اس کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے کہ وہ کم از کم مستحب ہوتا ہے، بھائی اس میں آدمی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ثابت ہوا اس کا کہ یہ عمل فرض نہیں ہے، یہ عمل واجب نہیں ہے، یہ عمل سنت نہیں ہے، آدمی کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ فلا جناح، اللہ تعالیٰ یہ شرط فرماتے فلا جناح علیہما۔ تو اس سے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال، یہ شبہ پیدا نہ ہو۔ یہاں سے بہت سے وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو صرف ترجمہ سے سمجھ لینا چاہتے ہیں
صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھ، وہ اس موقع پہ غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف نے ترجمہ جو کیا ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تو معلوم یہ ثابت ہوا کہ صفا مروہ کی سعی کے اندر، حج کے اندر اور عمرہ کے اندر کوئی ضروری اور لازمی فعل نہیں ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا فلا جناح علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کر لے تو آدمی ٹھیک ہے، کر لینے دو، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. جہاں کہ اس طرح کی جو عبارت استعمال کی جاتی ہیں، جو لائن استعمال کی جاتی ہیں، وہاں سے جو عمل ثابت ہوتا ہے وہ مستحب ثابت ہوتا ہے، استحباب والا یعنی پسندیدہ عمل ثابت ہوتا ہے. فرض یا واجب یا سنت اونچی لیول کا کیٹیگری کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھیں، حج کے اندر تو واجب ہیں، عمرہ کے اندر واجب ہیں، امی عائشہ کی روایت موجود ہے مسلم شریف کے حوالے سے، اور امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیبانی علیہ الرحمٰن نے بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ آدمی اگر حج کریں اور حج کے اندر اگر اس نے سعی نہیں کی تو اس کو دم دینا لازم ہے، اس کو دم ادا کرنا پڑے گا. معلوم ہوا حج کے اندر سعی کرنا واجب ہے. تو اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں چونکہ اللہ عزت نے یہاں کوئی حکم بیان نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ یہاں صحابہ کی ذہنی صاف کرنا چاہتے تھے. صحابہ کے دماغ کے اندر جو خیال آ رہا تھا کہ شاید ان کے درمیان دوڑنا، سعی کرنا یہ گناہ کا کام ہے، یہ جاہلیت کی عبادت ہے، یہ جاہلیت کی رسم اور رواج ہیں، تو اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال فرمایا فلا جناح علیہما. البتہ سعی کرنا، سعی کا واجب ہونا اور سعی کا لازم ہونا یہ حضور کی سنت سے اور حضور کے احادیث مبارکہ سے، اور حضور کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں، اس حضور کے فعل سے اس بات کو ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے دوران صفا مروہ کی سعی کی ہے، اور صحابہ کو حکم دیا ہوا ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرو. تو اس سے اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، حضور کے فرمان سے اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے. لیکن صرف قرآن کی آیت سے آدمی اس کے مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ آیت کریمہ کا جو اگلا حصہ تھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک عمومی طور پر مسلمانوں کو ایک بات کی دعوت دی ہے کہ یہ بات تو وہ ہے جو وضو اور یہ آدمی کے فریضے اور اس کی کمپلسری چیزوں کے اعتبار سے ہیں. بہت سے اعمال آدمی کے وہ ہیں جو آدمی اپنی طرف سے نفلی طور پر ادا کر دے، من تطوع علیہ، کہ جو آدمی اپنی طرف سے ایسے ہی ادا کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ بڑا شکر گزار ہے. اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ مجلس میں تفصیل سے سنیں گے. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہیں گئی ہیں، جو سنی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.